چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں۔ جی آئیں قرآن سیکھیں، ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور ہمارے پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت سارے انٹرسٹنگ اور پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، کتنی بار؟ 1000 بار۔ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئے پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ رحمان سیکھ رہے تھے، اور سورہ رحمان کی ہم 47 آیات سیکھ چکے ہیں، 47 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 4 آیات سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے اور صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے جو آپ حرف دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے ذال۔ یہ ذال ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے ظا، اور تیسرا حرف ہے زا۔ پیارے بچوں، جب ہم ان دونوں حروف کی ادائیگی کریں گے، ذال اور ظا، ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، جبکہ اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ذال کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور ظا کو موٹا پڑھتے ہیں، کیونکہ ظا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے۔ تو ظا کو اس لیے ہم موٹا پڑھیں گے اور ذال کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں لکھا ہوا ہے ذال، تو اس میں سیٹی کی آواز بھی نہیں آئے گی اور اسے ہم موٹا بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسے باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، یہاں کیا ہوگا؟ الف مدہ۔ الف مدہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ مد منفصل۔ مد منفصل کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اگلے کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں بھی مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پیارے بچوں، مد منفصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسے 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ ابھی یہاں پیارے بچوں یہ بات نوٹ رکھیں کہ یہاں صرف الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے واو پر زبر آ رہا ہے تو یہاں الف مدہ ہوگا، اور الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، اور یہاں مد منفصل ہے، اسے ہم 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو دونوں میں فرق واضح ہونا چاہیے۔ جسے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے اسے آپ 1 الف کے برابر ہی کھینچیں گے، لیکن جسے 2 یا 2.5 الف تک کھینچنا ہے اسے آپ اتنا کھینچ کر پڑھیں گے، دونوں کی مقداریں پوری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی۔
پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف مدہ ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں وقف کریں گے نون ساکن ہو جائے گا۔ تو یہاں ایک اور قاعدہ ہوگا، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے وہاں پر ہوتا ہے مد عارض۔ کیا ہوتا ہے؟ مد عارض۔ مد عارض ہوتا ہے، اور مد عارض کو پیارے بچوں ہم 1 2 یا پھر 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اسے بھی ہم 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، اگلے کلمے میں نہ ہو، ٹھیک ہے، جب حمزہ اسی کلمے میں ہوگا حروف مدہ کے بعد تو وہاں مد متصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد متصل۔ مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب مد متصل اور منفصل دونوں کو 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو جس طرح ہم اسے 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اسی طرح اسے بھی 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہاں بھی یہ فرق واضح رہے کہ یہاں حمزہ پر کھڑا زبر ہے تو اسے صرف 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہاں مد متصل ہے تو اسے 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر پیارے بچوں دیکھیں را پر زبر ہے، کیا ہے؟ زبر ہے۔ زبر ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، اور جب را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اب یہاں را پر زبر ہے تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پیارے بچوں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے با، کیا لکھا ہوا ہے؟ با۔ با حروف کلکلہ میں سے ہے، کن میں سے ہے؟ حروف کلکلہ میں سے ہے۔ حروف کلکلہ نہیں، حروف کلکلہ میں سے، حروف کلکلہ میں سے۔ حروف کلکلہ، ٹھیک ہے۔ اب حروف کلکلہ جب مشدد ہوں یعنی ان پر تشدید آ جائے تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی با مشدد ہے، اسے بھی ہم جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر بھی فرق واضح رکھنا ہے کہ ذال آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ابھی فرق بتایا تھا کہ ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اور اسے موٹا پڑھتے ہیں یا باریک؟ باریک۔ باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں ذال لکھا ہوا ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اور اسے ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہاں پر بھی آپ دیکھیں با پر کھڑا زبر ہے، کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو جائے گا۔ اب یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ حروف مدہ کے بعد اگر وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو وہاں مد عارض ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تو حرف مدہ نہیں ہے، یہاں پر تو کھڑا زبر ہے، تو یہاں کیسے مد عارض ہوگا؟ تو پیارے بچوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کھڑی حرکات حروف مدہ ہی کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، جیسا حکم کھڑی حرکات کا ہے ویسا ہی حروف مدہ کا ہے، یا جیسا حروف مدہ کا ہے ویسا ہی کھڑی حرکات کا ہے، تو اس لیے اگر کھڑی حرکات کے بعد بھی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے گا تو وہاں بھی مد عارض ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد عارض۔ مد عارض ہوگا، اور مد عارض کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 یا 3 الف کے برابر۔ جی 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی مد عارض ہے، یہاں بھی مد عارض ہے، پھر یہاں بھی مد عارض ہے، اور یہاں بھی مد عارض ہے، تو ان چاروں کو ہم نے 1 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے ہا، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح عین، یہ بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا، اسی طرح ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ۔ پیارے بچوں جب ہم ہا اور حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو انہیں حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ نچلے سے۔ جی اسے حلق کے نچلے حصے سے ادا کریں گے، اور جب ہم ہا اور عین کی ادائیگی کریں گے تو انہیں حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا۔ جھٹکا نہیں دینا، جب ہم کسی حرف پر حرکت لگاتے ہیں نا پیارے بچوں تو اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں ہم نے حرکت لگا دی ہے تو اسے جھٹکا بھی نہیں دینا، کھینچنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہا زبر ہا، ہا زبر ہا۔ اور اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا۔ ہا ہا ہا، ہا۔ اور اسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ۔ اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ، عین زبر آ۔ آ آ آ آ آ آ
فرق واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں؟ جی ٹھیک ہے. اب پیارے بچوں اس کے بعد آپ دیکھیں جیم ہے. جیم بھی حروف کلکلہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف کلکلہ میں سے ہے. حروف کلکلہ میں سے ہے. اور حروف کلکلہ وہ حروف ہیں کہ جب ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، یعنی آواز خوب لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جیم یہاں پر ساکن ہے، اس لیے جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے؟ جی تو پیارے بچوں یہ قواعد ہم نے پڑھ لیے. اب آئیے ہم ان آیات کی مل کر تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی ذواتا افنان. یہاں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور یہاں مد متصل ہے تو 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے. ٹھیک ہے؟ ذواتا افنان. سارے مل کر پڑھیں، آگے پیچھے نہ ہو. ٹھیک ہے؟ ذواتا افنان. اچھا ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ زواتا نہیں، زواتا افنان. زواتا افنان. زواتا افنان. ٹھیک ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا را کو موٹا پڑھنا ہے اور با کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تُكَذِّبان نہیں. ٹھیک ہے؟ ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ تُكَذِّبان. چلیں اب یہ دونوں آیات کون سنائے گا مجھے؟ آپ سنائیں. ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھی کوشش کی آپ نے بیٹا، لیکن یہاں الف مدہ ہو رہا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور یہاں مد منفصل ہے تو اسے 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے. لیکن آپ نے الف مدہ کو زیادہ کھینچا، مد منفصل کو کم کھینچا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور یہاں با کو جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس بات کا خاص خیال رکھیں، بار بار پڑھیں، پریکٹس کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں. ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھی کوشش کی بیٹا آپ نے، لیکن آپ ذال میں سیٹی کی آواز نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ اسے پڑھیں تاں، یہ گنہ کی آواز جو آ رہی ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. ذواتا افنان پڑھیں. ذواتا افنان. زوا نہیں. ٹھیک ہے؟ پھر سے وہی غلطی ہو گئی، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ ذواتا افنان. ذواتا افنان. ذواتا افنان. ذواتا افنان. پھر سے سیٹی کی آواز آ گئی. ذواتا افنان. ذواتا افنان. ماشاءاللہ. ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ یہ عین کی آواز یہاں نہیں آنی چاہیے. ربکما ربکما اس طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ ربکما پڑھیں. ربکما. را کو موٹا کریں. ربکما. 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 ابھی بھی غلطی ہے، پریکٹس کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، بار بار پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. فیہما. 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 عینانی. 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 فیہما عینانی. فیہما عینانی. تجریان. 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 فیہما عینان تجریان. فیہما عینان تجریان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آپ ابھی بھی ربکما پڑھ رہے ہو. ربكما. بے نہیں، ربی. ربے نہیں، ربکما. ربكما. پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ دونوں آیات کون سنائے گا؟
آپ سنائیں. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن آپ آواز کو لہرا رہے ہیں. فیہما، یہ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. عینانی تجریان، یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. اور آپ تجریان کا تلفظ صحیح نہیں کر رہے ہو، اس میں آپ غلطیاں کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تجریان، تجریان نہیں، ٹھیک ہے. اور یا کو موٹا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تجریان اس طریقے سے نہیں، تجریان. اور آپ یہاں پر اے پڑھ رہے ہو، اے نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. آلائی، آلائی ابھی بھی آپ آواز کو لہرا رہے ہیں. آلائی. آلائی. جی اچھی کوشش ہے، مزید پریکٹس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میں 7:45 بجے مدرسے آتا ہوں، اس کے بعد دعائے مدینہ ہوتی ہے، اس میں شرکت کرتا ہوں. دعائے مدینہ ختم ہونے کے بعد کلاس میں جا کر سبق سناتا ہوں، میں پھر سب کے سناتا ہوں، پھر منزل سناتا ہوں، پھر کھانے کا وقفہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد ہم مدنی نماز کا کارڈ بھرتے ہیں. مدینہ نماز کا کارڈ بھر کر ہم منزل یاد کر کے سناتا ہوں. پھر ہماری 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. الحمدللہ میں مدرسۃ المدینہ AFC ایریا بہار مدینہ کا ناظم ہوں. یہ ہمارا مدرسہ تقریباً سن 2000 سے جاری ہے. شروع میں اس مدرسے میں صرف 3 کلاسیں تھیں، جو صرف ناظرہ کی کلاس تھی. پھر سن 2008 میں ہمارے یہاں اس مدرسے میں شعبہ حفظ کی کلاس کا اضافہ ہوا. اس میں الحمدللہ کم و بیش جو ہمارے بچے ہیں وہ تقریباً 115 ہمارے مدرسے کے جو ہے وہ کل وقتی بچے ہیں. اور اس کے علاوہ دوپہر میں 2 سے 4 شارٹ ٹائم بھی کلاس لگتی ہے، جس میں کم و بیش ہمارے ہاں 30 مدنی منع قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے. اور ابھی تک کم و بیش ہمارے مدرسے سے تقریباً 40 سے 45 بچوں نے ختم قرآن حفظ مکمل کیا ہے، سند حاصل کی ہے. اس کے علاوہ کم و بیش جب سے مدرسہ قائم ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک میری معلومات کے مطابق کم و بیش 700 بچے ناظرہ قرآن مکمل کر چکے ہیں اور سند کے امتحان میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں. سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں، اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایسی حالت میں بھی مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود انہیں کھانے کی ضرورت اور خواہش ہوتی ہے. اللہ پاک کے نیک بندے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو اللہ پاک کی محبت میں اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اور صدقات کرتے ہیں. اللہ پاک کے نیک بندے ہر حالت میں اللہ پاک کی راہ میں صدقات اور خیرات کرتے رہتے ہیں. جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اللہ پاک انہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اللہ پاک کا شکر کرتے ہیں، اور جب اللہ پاک انہیں تکلیف دے کر آزماتا ہے تو وہ اللہ پاک کی ناشکری کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر حالت میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے یا ناشکری کرنی چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. جی، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو آئیں آج ہم اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان یعنی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، جو ہر حالت میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرتے تھے اور اس سے راضی رہتے تھے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحت یابی کے لیے 3 دن کے روزے رکھنے کی منت مانی. اللہ پاک نے دونوں شہزادوں کو صحت عطا فرمائی، یعنی دونوں کو شفا مل گئی، دونوں ٹھیک ہو گئے. اب منت پوری کرنے کا وقت تھا، لہٰذا سب نے روزے رکھے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نان مسلم یعنی غیر مسلم سے 3 سا جو لائے. کیا لائے؟ 3 سا جو لائے. جی 3 سا جو لائے. پیارے بچوں سا جو ہوتا ہے وہ ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کے ذریعے چیزوں کو ناپ کر بیچا جاتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سا جو لے کر آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک سا سے تینوں دن روٹیاں بنائیں. لیکن تینوں دن افطار کے وقت کچھ اس طرح ہوا کہ جب پہلے دن افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی گئیں تو اس دن مسکین آ گیا. پھر جب دوسرے دن افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی گئیں تو اس دن یتیم آ گیا. اور جب تیسرے دن افطار کی تیاری ہوئی روٹیاں سامنے رکھی گئیں تو اس دن ایک قیدی آ گیا. اور تینوں دن سب روٹیاں سارے گھر والے ان مانگنے والوں کو دے دیتے اور پانی سے روزہ افطار کر کے اگلے دن پھر روزہ رکھ لیتے. اللہ پاک کو ان کا یہ نیک عمل اتنا پسند آیا کہ اس پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ترجمہ ہے اس کا اور کھانا کھلاتے ہیں اس اللہ کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو. یعنی ایسی حالت میں کہ جب کہ خود انہیں کھانے کی حاجت اور خواہش ہو اس کے باوجود وہ اللہ پاک کی محبت میں دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پاک سے راضی رہیں, کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. تو کڈز بدری چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال اور آج ہمارے ساتھ ہیں حسن بھائی اور عبید رضا بھائی اور ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا. لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں. تو پیارے بچوں اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 10 پوائنٹس. 10 پوائنٹس ملیں گے. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا, آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں. آپشن لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 5 پوائنٹس. لیکن اگر غلط جواب دے دیا تو 0, کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے حسن بھائی سے. حسن بھائی آپ یہ بتائیں بچوں میں سے سب سے پہلے کون اسلام لائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی عبید رضا بھائی اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ یہ بتائیں گے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی امی جان کا کیا نام تھا؟ حضرت بی بی فاطمہ. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی امی جان کا نام حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھا. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی حسن بھائی آپ یہ بتائیں حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا کیا گیا؟ 10 شوال. 10 شوال. میں نے دن پوچھا تھا تاریخ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا. تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے ہمارے عبید رضا بھائی سے. عبید رضا بھائی آپ یہ بتائیں زمین اور آسمانوں کو کتنے دنوں میں بنایا گیا؟ آپشن 5, 4 یا پھر 6 دنوں میں؟ 6 دنوں میں. زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا گیا. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ انہوں نے آپشن لے لیا ہے. جی حسن بھائی آپ یہ بتائیں تمام صحابہ میں سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام صحابہ میں سب سے افضل مقام اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10. جی عبید رضا بھائی سب سے پہلے سمندری جنگی جہاز بنانے والے صحابی کا نام بتائیں. آپشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ. سب سے پہلے سمندری جنگی جہاز بنانے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟
5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ عبید رضا بھائی نے آپشن لے لیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے حسن بھائی سے۔ حسن بھائی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کون سی صورت میں آیا ہے؟ آپشن سورہ بنی اسرائیل، سورہ صف یا پھر سورہ انبیاء؟ سورہ صف۔ سورہ صف میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے۔ کیا لگتا ہے عبید رضا بھائی، جواب صحیح ہے؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس۔ جی عبید رضا بھائی، آپ بتائیں وہ کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ آپشن شب براءت، لیلۃ القدر یا پھر عیدین کی رات؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا لگتا ہے، صحیح ہے؟ درست ہے۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے۔ جی اگلا سوال ہے ہمارے حسن بھائی سے۔ آپ یہ بتائیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس اسلامی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 10 شوال۔ 10 شوال کو پیدا ہوئے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ جی عبید رضا بھائی، آپ یہ بتائیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ آپشن ریاض، بصرہ یا پھر کربلا؟ کربلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کربلا میں ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5۔ 5 پوائنٹس ملیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے عبید رضا بھائی کا ٹوٹل ہے 30 پوائنٹس اور ہمارے حسن بھائی کا ٹوٹل ہے 35 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے؟ حسن بھائی۔ ہمارے حسن بھائی آج کے ونر ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا